بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی خاتون، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ اور ایک عظیم المرتبت پاکیزہ سیرت و کردار رکھنے والی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا شمار اسلام کی ابتدائی عظیم شخصیات میں ہوتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ذیل میں آپ کی زندگی کے اہم پہلو تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی تھا۔ آپ قریش کے معزز اور مالدار خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد خویلد بن اسد مکہ کے بڑے تاجروں میں سے تھے اور ان کا شمار قریش کے باعزت افراد میں ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شروع ہی سے نہایت نیک سیرت، پاک دامن اور عقل و فہم میں بے مثال خاتون تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بت پرستی یا کوئی گناہ آلود کام نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا ایک کامیاب تاجرہ تھیں۔ مکہ میں آپ کا تجارتی کاروبار بہت وسیع تھا اور آپ خود اپنے مال تجارت کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ شام، یمن اور دوسرے علاقوں میں آپ کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے۔ آپ خود سفر پر نہیں جاتی، بلکہ ایماندار اور قابل بھروسہ افراد کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتیں۔ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا شہرہ سنا تو آپ نے انہیں اپنے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ایمانداری، دیانت اور معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بہت متاثر ہوئیں اور خود نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر ہوا اور ابو طالب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال نہایت محبت، وفاداری اور قربانی کے ساتھ زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہر مشکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، جب شعب ابی طالب میں قریش نے معاشی بائیکاٹ کیا، آپ ہمیشہ تسلی دیتی رہیں، آپ کا حوصلہ بڑھاتی رہیں اور آپ کی مالی اور جانی مدد کرتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی شخصیت ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی تردد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، اس لیے آپ کو ام المومنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بچے پیدا ہوئے: حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ قاسم کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال نبوت کے 10ویں سال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ آپ کو مکہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: خیر نساء العالمین خدیجہ بنت خویلد، یعنی دنیا کی بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہہ دو اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک گھر کی بشارت دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مثالی خاتون تھیں، ایمان، وفاداری، قربانی اور ایثار کی اعلیٰ مثال۔ اسلام کی بنیادوں میں ان کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھی جائیں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اسلام کے لیے خدمات بے مثال اور ناقابل فراموش ہیں۔
آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل ادوار میں جس طرح ان کا ساتھ دیا وہ ایک عظیم مثال ہیں۔ ذیل میں ان کی خدمات کو چند اہم نکات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت تھیں، نہ صرف عورتوں میں بلکہ تمام انسانوں میں۔ سب سے پہلے بغیر کسی سوال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ پہلی وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی تسلی کا ذریعہ بنے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال و دولت اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمانوں کی کفالت، تبلیغ دین اور شعبہ ابی طالب میں محاصرے کے دوران ضروریات زندگی پوری کرنے میں ان کے مال نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین میں مکمل آزادی دی اور ہر ممکن اخلاقی اور ذہنی تعاون فراہم کیا۔ کئی صحابہ کرام کو آپ کے گھر میں اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی اور آپ اس ماحول کو سازگار بناتی تھیں۔ مکے کے مشرکین کی دشمنی، سماجی بائیکاٹ اور تنگ دستی کے باوجود آپ نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ شعبہ ابی طالب کے سخت ترین بائیکاٹ کے دوران آپ نے تکالیف کو برداشت کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے انکار کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمات ایمان میں سبقت، مالی قربانی، اخلاقی و جذباتی حمایت، صبر و استقامت، دین کی ترویج و حفاظت میں مکمل تعاون، یہ سب اسلام کی بنیاد میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔